والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ تعالی کے اوپر امیدیں باندھے۔ سارے بھائی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی، اور دین جو ہے وہ محنت سے آتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبر بھیجا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دین کی محنت ہم نے کرنی، ہم سارے بھائی دنیا کی محنت کر رہے ہیں، لیکن دنیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور دین جو ہے یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر۔ اگر حکم اللہ کا ہو اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو وہ دین نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم دیکھیں اس کام کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی کے طریقے پر تو چلنا ہے، زندگی تو گزارنی ہے۔ اگر ہم سارے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں،
ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. ہم لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا دوست راضی ہو جائے، کوئی کہتا ہے میری برادری راضی ہو جائے، کوئی کہتا ہے میرا افسر راضی ہو جائے. یعنی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالی کی رضا بہت بڑی چیز ہے. آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. اور اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آدمی زندگی نہ گزارے. اب سارے بھائی کوشش کریں کہ اللہ راضی ہو جائیں اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اب جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا تو جنت میں چلا گیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا وہ آدمی ناکام ہو گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا. اب ہمیں کیا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کس بات سے راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ اپنے احکامات کو اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو مجموعہ ہے وہ دین ہے. اگر ہم دین کے مطابق چلیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اگر ہم دین کے مطابق نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اب سارے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری جو طبیعت ہے، مزاج ایسا بن جائے کہ ہم جو بھی کام کریں تو پہلے ہم یہ دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اعتقادات کے اندر بھی یہی دیکھیں اور عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت، لین دین، ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر ہم یہ دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. اب ہمارے دل میں لوگوں کو خوش کرنے کا جذبہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہ خوش ہو جائیں. حالانکہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھ سے میرا اللہ خوش ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے.
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کو اللہ سے مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا کا، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں. والجنہ، جنت کا بھی سوال کرتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کی رضا مانگتے ہیں، جنت بعد میں، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو جنت بھیجے گا، تو اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگ. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے غصے سے پناہ مانگتا. اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے غصے سے پناہ مانگ. والنار، اور جہنم سے. لوگ خوش ہوں گے کیا فائدہ ہوگا، اس کو ہم سارے سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کیا فائدہ ہوگا اس کا پتہ نہیں. ہر آدمی دوسرے کو خوش کر رہا ہے، وہ خوش ہو جائے گا فائدہ ہو جائے گا. اور لوگوں کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اب شادی ہو رہی ہے تو میرے دوست آئے ہوئے ہیں، سوچ رہا کہ دوست تو خوش ہو گئے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کتنا نقصان ہے. اور جس شادی میں اللہ ناراض ہو گیا وہ تو شادی نہ رہی. شادی خوشی کو کہتے ہیں، وہ کیا خوشی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جائے. تو اس لیے جو جوان ہیں اب ان کی شادی ہوگی، خوشی ہوگی، تو وہ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دیں گے، میری شادی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں گا. اب جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ ہمیں خوش کرو، شادی ایسے ہونی چاہیے. اب آدمی کہتا ہے چلو شادی ہے، والدین خوش ہو جائیں، میرے دوست خوش ہو جائیں، برادری خوش ہو جائے. اور اس کی وجہ سے ایسے کام شادی میں کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا. اور جس شادی میں اللہ ناراض ہو جائے وہ شادی کیسے کامیاب ہوگی. تو اس لیے جتنے جوان ہیں یہ ارادہ کریں کہ ہم شادی میں مخلوق کی بجائے خالق کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے شروع کر دیں کہ اے اللہ میں تو ہر کام میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میری زندگی ایسے ہو کہ آپ راضی ہوں، میری موت بھی ایسی ہو کہ آپ راضی ہوں، میری شادی ایسی ہو کہ آپ راضی ہوں، میری غمی ایسی ہو کہ آپ راضی ہوں، میرے معاملات ایسے ہوں کہ آپ راضی ہوں،
میری معاشرت ایسی ہو کہ آپ راضی ہوں۔ میں جب دیکھوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، پیوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر کسی سے محبت کروں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر کسی سے محبت نہ کروں تو وہ بھی تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میرا ہر کام تیری رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیں گے۔ اگر کسی سے ساری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑا کوئی خوش قسمت کوئی نہیں۔ اور اگر ساری دنیا اس سے راضی ہو جائے اور اس کا مالک اور خالق اس سے ناراض ہو جائے تو اس جیسا بدقسمت کوئی نہیں۔ اب سارے بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں ایسے چلوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں ایسے بولوں کہ میرے بولنے پہ اللہ راضی ہو جائے، میں ایسے دیکھوں کہ میرے دیکھنے سے اللہ راضی ہو جائے، میں ایسے کھاؤں کہ میرے کھانے سے اللہ راضی ہو، میں ایسے پیوں کہ میرے پینے سے اللہ راضی ہو۔ ہر کام کے اندر آپ بتاؤ، جو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا خیال کرے گا تو اللہ اس کا خیال نہیں کرے گا؟ تو سارے بھائی ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ ہم سفر پر ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں، دوست رشتہ دار یاد آتے ہیں، ہم ان کو فون کرتے ہیں کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، تو پھر میں نے آپ کو فون کیا، میں ادھر آیا ہوا ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ سے بات کروں، میرا دل کرتا ہے آپ کو دیکھوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پاس آؤں۔ تو مخلوق سے ہمارا اتنا تعلق ہے تو خالق سے تو اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے ملوں، میرا دل کرتا ہے اے اللہ تجھے دیکھوں، اے اللہ میرا دل کرتا ہے تجھ سے باتیں کروں، میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے مانگوں، اور تیرے علاوہ تو میں کسی سے مانگوں ہی نہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی کہ جب آگ میں ڈال رہے تھے تو فرشتے اللہ کی اجازت سے آئے کہ اے اللہ تیرا خلیل ہے، نبی ہے، آگ میں ڈال رہے ہیں، تو ہمیں تو اجازت دے، ہم جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال یہی کیا کہ تم میرا جو تعاون کرنے آئے ہو، تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اجازت لی ہے، ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جس اللہ کی خاطر میں جان دے رہا ہوں وہی اللہ مجھے بچائے گا، حسبی اللہ، مجھے کافی ہے اللہ۔ اگر ہم بھی ایسے کریں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالی
ایسی ذات ہے کہ ہر کمی کو پورا کر دے. اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تعالی ہر کسی کی کمی کو پورا کر دے. اور اگر کسی کے ساتھ ساری دنیا ہو اور اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اس کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگو. اللہ سے چیزیں تو مانگتے رہتے ہو. کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، ہر آدمی علیحدہ علیحدہ چیزیں مانگ رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں مل جائے تو اور کیا چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگو. اور یہ صرف کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فَقَدتَنِي فَقَدتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے گم کر دیا تو تو نے پھر ہر چیز کو گم کر دیا. جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو نہ پایا تو اس نے سب کچھ گنوا دیا. تو آج اس مجلس میں آج اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگ کہ اے اللہ مجھے صرف تیری ضرورت ہے، تو میرا بن جا، تو مجھے اپنا بنا لے. اے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے خوف ہے تو تیرا ہے کہ تو ناراض نہ ہو جائے. اے اللہ میری چاہتوں کی انتہا تو ہے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ جتنی چیزوں کی مجھے چاہت ہے ان سب چیزوں سے زیادہ مجھے تیری چاہت ہے. واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی. اے اللہ مجھے جتنے بھی خوف ہیں، جتنے بھی ڈر ہیں، ان سب سے زیادہ مجھے تیرا ڈر ہے کہ تو ناراض نہ ہو جائے. وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے کر میری سب ضرورتوں کو کاٹ دے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف تیری ضرورت ہے. تو مجھے مل جائے، تیری رضا مجھے مل جائے، تیری مجھے معرفت مل جائے، تیری ملاقات کا مجھے شوق مل جائے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ. اے اللہ تو نے دنیا داروں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر لی ہیں. فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ اپنی آنکھوں سے، اے اللہ اپنی عبادت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر. لوگ تو بہت خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. یہ اس وقت پچھتائیں گے جب دنیا سے جائیں گے، ساری زندگی کی محنت یہاں رہ جائے گی. اور جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو گئی، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، جب وہ دنیا سے جائے گا تو ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، اور وہ اتنا خوش ہوگا کہ میری محنت کام آ گئی. اب آج اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ والوں کی محبت شرط ہے. جیسے علم ہمیں علم والوں سے ملا، ایسے محبت، اللہ کی محبت جن کو حاصل ہے ان سے یہ حاصل ہوگی. اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان سے اللہ کا ہمیں خوف ملے گا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے ہمیں اللہ کا بھروسہ حاصل ہوگا. جنہوں نے سب سے نظریں ہٹا لی ہیں اور ایک اللہ پہ نظریں جما دی ہیں اور اللہ سے ہی امید ہے اور کسی سے ان کی امید نہیں ہے، ہمیں بھی امید ان سے ملے گی. اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی سے بھی کسی نے امید رکھی میں اس کی امید کو کاٹ دوں گا. اور آج تک ہم نے بیوی سے امیدیں رکھی، بچوں سے امیدیں رکھی، نوکروں سے امیدیں رکھی، دوستوں سے امیدیں رکھی، حکومت سے امیدیں رکھی، زمینوں سے، دکانوں سے، ملازمت سے ہم نے امیدیں لگائیں لیکن ہم ناکام رہے. آج ایک اللہ سے امید لگا لو کہ اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کسی کی امید نہیں ہے. اے اللہ تیرے تو نبی بہت ہیں، تیرے تو ولی بہت ہیں، لیکن میرے لیے سوائے تیرے کو اور کوئی نہیں. مجھے صرف ایک تیرا سہارا ہے. میری تجھ سے محبت ہے. اب زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے. اپنے دل میں دیکھو تمہارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے، کس کس جگہ کس چیز کا دل اٹکا ہوا ہے وہ خود دیکھ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ سے محبت کرے پھر اللہ کی بات نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے پھر اللہ کا خیال نہ کرے؟ ہماری زندگی یہ بتا رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم نہیں نکل سکتے، اللہ تو نکال سکتا ہے. آج اس مجلس میں، اس محفل میں اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ جہاں جہاں میرا دل اٹکا ہوا ہے، میرا یقین مخلوق کے اوپر ہے، میری امید مخلوق کے اوپر ہے، میرے دل میں خوف مخلوق کا ہے، میرے دل میں شوق مخلوق کا ہے، میرے دل میں بھروسہ مخلوق کا ہے. اور ایسا آدمی ساری نہیں رہے گا. میرا ایک شاگرد تھا تو میں اس کا پیپر چیک کر رہا تھا تو کسی جگہ اس نے یہ شعر لکھا کہ محبت ان اللہ تعالی سے ہے انسان سے نہیں. محبت اللہ تعالیٰ سے ہے انسان سے نہیں. محبت اللہ تعالیٰ سے ہے انسان سے نہیں. انسان بے وفا ہے اللہ بے وفا نہیں. میں اس بچے سے بڑا حیران ہوا کہ چھوٹی سی اس کی عمر ہے اور امتحان دے رہا ہے، اور اس امتحان کے اندر امتحان تو وہ دنیا کا دے رہا ہے اور اس دنیا کے امتحان میں ساتھ ساتھ وہ آخرت کا امتحان بھی پاس کر رہا ہے. اس کو یہ ایسا لکھنا کیسے حاصل ہو گیا؟ اس کو یہ ماحول کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے اس کی کیسے رہنمائی کی؟
یہ ہمارے لیے سوچ ہے، فکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کوئی راہبر مل جائیں، ہماری رہنمائی کر دیں۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ مجھے کروڑ کا رستہ بتائیں، جگہ کا نام ہے کروڑ۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تجھے کروڑ کا رستہ بتاؤں یا توڑ کا رستہ بتاؤں؟ وہ آدمی سوچنے لگ گیا کہ کروڑ کا رستہ تو کوئی اور بھی بتا دے گا، یہ توڑ کا رستہ لے لو۔ اس نے کہا کروڑ کو چھوڑو، مجھے توڑ کا رستہ بتا دو۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اللہ کا فرما بردار ہو جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو جا، بھئی یہ توڑ کا رستہ ہے۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آج سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارا دل جہاں جہاں اٹکا ہوا ہے، جہاں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تو نہیں نکل سکتے، تو تو نکال سکتا ہے۔ ہمارا یقین مخلوق پر ہے، اے اللہ تو ہمارا یقین اپنی ذات عالی پر لگا دے کہ ہمارا یقین خالق پر۔ مخلوق تو محتاج ہے، جو مخلوق بنی ہے وہ ہمیں کیا بنائے گی؟ اللہ خالق ہے، اس نے مخلوق کو بھی بنایا ہے، وہ ہمیں بھی بنا سکتا ہے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے مجھے بنا دے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا ایمان بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرے اعمال بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا یقین بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میری زندگی بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میری موت بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا دن بنا دے۔ اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میری رات بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا چلنا پھرنا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا دیکھنا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا سننا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا بولنا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا کھانا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرا پینا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میری شادی بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میری غمی بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے سارے میرے کام تو ویسے کر۔ تو آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں تو اپنا بنا لے، اور جہاں جہاں ہم اٹکے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم وہاں سے نکل جائیں، ہم وہاں سے نہ نکل سکے۔ اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان الجھنوں سے نکال دے اور ہمیں اپنی طرف لے آ۔ تیرے علاوہ ہم کسی پہ بھروسہ نہ کریں، تیرے علاوہ ہم کسی سے امید نہ کریں، تیرے علاوہ کسی کے رستے پہ ہم نہ چلیں، تیرے علاوہ ہم کسی اور کو راضی نہ کریں۔ ہمیں دوستوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، کسی کی محبت ہمیں تیری محبت سے دور نہ کرے۔ تو سارے بھائی آج اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی لوگ ہم سے لے سکتے ہیں۔ آپ ایسی چیز کو حاصل کرو
کہ کوئی بھی آپ سے وہ چیز حاصل نہ کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر ہمیں اللہ مل گیا تو کوئی ہم سے اللہ کو لے نہیں سکتا۔ اگر چیزوں کو لوگے تو چیزیں لوگ لے سکتے ہیں، اور اگر زندگی میں ہم سے کوئی چیزیں نہ لے سکا تو مرنے کے بعد تو چیزیں ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو زندگی میں ہم نے حاصل کر لیا تو مرنے کے بعد کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں جدا نہیں کر سکے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ کا خیال کس کی طرف تھا؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ تعالیٰ کی طرف خیال تھا۔ ساری زندگی میں بھی اللہ کا خیال اور آخری وقت میں بھی اللہ کا خیال۔ اب ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہر وقت ہمیں تیرا ہی خیال ہو، اے اللہ جیسے تیرا شان زیادہ ہے ایسے تیرا دھیان بھی ہمیں زیادہ ہو، ہر آن ہر گھڑی ہمیں تیرا ہی خیال ہو۔ اے اللہ ہم تو نہیں بچ سکتے، اے اللہ تو تو بچا سکتا ہے۔ اے اللہ جس کو تو بچائے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جس کا تو نقصان کرے اس کو کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ جس کو تو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو تو ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ جس کو تو پریشان کرے اسے کوئی سکون نہیں دے سکتا، اور جس کو تو سکون دے اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جس کو تو کامیاب کرے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور جس کو تو ناکام کرے اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جس کو تو گمراہ کرے اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا، اور جس کو تو راہ پہ چلا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جس کو تو عطا کرے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جس کو تو محروم کر دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جس کو تو بلند کر دے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا، اے اللہ جس کو تو پست کر دے اس کو کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جس کو تو اپنے قریب کر دے اسے کوئی تجھ سے دور نہیں کر سکتا، اے اللہ جس کو تو اپنے سے دور کر دے اسے کوئی تیرے قریب نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جس کو تو کامیاب کرے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، جس کو تو ناکام کرے اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں اس محفل میں ہم نے آج تجھ کو حاصل کرنا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، کیا پتہ پھر ہم ملیں یا نہ ملیں، کیا پتہ پھر ایسی مجلس ملے یا نہ ملے، کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہی مجلس ہوگی، یہی محفل ہوگی، یہی شعر ہوگا، یہی مسجد ہوگی، لیکن میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا، اور اسی طرح آپ بھی نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ موت ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، آپ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت جدائی کا آنے والا ہے کہ ہمیں موت جو ہے جدا کر دے گی۔ اگر زندگی میں جدا نہ ہوئے تو موت کے وقت جدا ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی ذات سے محبت کریں کہ جو موت سے بھی جدا نہیں ہوتی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگے تو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آج ہم سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیں کہ اے اللہ جہاں تو ہوگا میں وہاں ہوں گا، اے اللہ جس کی تیرے ساتھ محبت ہوگی میری بھی اسی کے ساتھ محبت ہوگی، اے اللہ جو تیرا دشمن ہوگا تو وہ میرا بھی دشمن ہوگا، جس کو تو چاہے گا تو میں بھی اسے چاہوں گا، جس کو تو نہیں چاہے گا تو اس کو میں بھی نہیں چاہوں گا۔ تو سارے بھائی آج اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اے اللہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا تیرے حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بھی سستا سودا ہے کہ اگر سب کو چھوڑ کے تجھے مل جائے، تو مجھے مل جائے تو یہ بہت بڑا سستا سودا ہے، اور اگر کسی کو سب کچھ مل جائے اور وہ تجھے حاصل نہ کر سکے تو یہ اس کی بدقسمتی ہوگی۔ تو اب سارے بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگنے کے لیے جو ہے ہم اب اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے کہ آپ اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھ جیسے تو تجھے مل جائیں گے لیکن تجھ جیسا مجھے نہیں ملے گا۔ تیرا خود فرمان ہے یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اگر تو نے مجھے بھلا دیا تو میں پھر بھی تجھے یاد کروں گا۔ ایسا پیارا اللہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے سارے بھائی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ جب بچہ ماں سے جدا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، لوگ بچے کو چیزیں دیتے ہیں کہ بچہ یہ چیز کھا لو، پیسے لے لو، رونا بند کر دو۔ وہ کہتا ہے لوگوں مجھے جب تک مجھے ماں نہیں ملے گی میں کسی چیز پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ تو آج سارے یہی کہو کہ اے اللہ ہم اب چیزوں سے اپنے دل کو نہیں بہلا سکتے، اے اللہ ہم نے چیزیں حاصل کی لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اے اللہ اب ہم کسی چیز پہ تیرے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما لے، اور اس مجلس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے آج یہ طے کرا لیں کہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، اے اللہ تو اس رشتے کو اس لیے بعض اوقات انسان ہے دل میں خیال آ جاتا ہے، تو اس لیے جب یہ مجلس ہو محفل ہو تو اب میں خود ان کو حکم دے رہا ہوں کہ چاہے جتنے علماء بزرگ جتنے بھی آئے ہوئے ہوں وہ خود مجلس ذکر کرائیں اور خود جو ہے وہ دعا مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ نسبت کا نور جو ہے ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے ہر بدھ کو،
تو آپ اس میں شامل ہوا کریں۔ آپ جو ہے یہ نہ دیکھیں کہ بھئی اس مجلس میں فلاں بزرگ فلاں آدمی تو آیا نہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ ہم نہیں آتے لیکن ہماری توجہ ادھر ہوتی ہے، ہماری دعائیں ہوتی ہیں کہ اے اللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو کامیابی عطا فرما۔ تو اس لیے سارے بھائی جو بھی ہمارے ساتھ نسبت تعلق رکھتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں رکھتے وہ بھی، خود بھی آؤ اوروں کو بھی لاؤ۔ کیا پتہ کسی مجلس ذکر میں اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں قبول فرما لے۔ جیسے آپ دکان پر جا کر اچھے اچھے پھل چن لیتے ہو تو دعا کرو کہ ہم اللہ کے انتخاب میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ بھی مجمع سے ہمیں چن لے اور انتخاب کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کریں کہ ہم سب کا ہی انتخاب کر لیں، جتنے بھی اس مجلس میں ہیں ہم سب کا اللہ انتخاب کرے، اور جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان بندیوں کا بھی اللہ ان بندیوں کا انتخاب کر لے، اور اپنے پیارے بندوں میں سے آج جتنے اس مجلس محفل میں بندے ہیں اللہ تعالی انتخاب کر لے اور ہمیشہ کے لیے انتخاب کر لے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں قبول کر۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سارے بھائی توجہ کرو، خیال کرو، بے غرض بے لوث کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اتباع چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اب سارے بھائی جیسے سب کو چھوڑ آئے ہو آج سب کا خیال بھی چھوڑ دو، آج اللہ تعالیٰ کا خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا سارا پتہ ہے۔ میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دل کو صاف کر دے۔ اے اللہ سوائے تیری محبت کے اور تیرے محبوب کی محبت کے، اے اللہ جو اور محبتیں ہیں، بری محبتیں ہیں، بری خواہشیں ہیں، برے پروگرام ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو بری خواہشات سے، بری محبتوں سے پاک صاف کر دے۔ اے اللہ جیسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے اب ایسے ہمیں گناہ سے نفرت کر، ہمارے دل میں گناہوں سے ایسے نفرت ہو جیسے گندگی سے ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہو، تیرے محبوب سے محبت ہو، تیرے دین سے محبت ہو، تیرے احکامات سے، تیرے احکامات کو پورا کرنے کا ہمیں جذبہ ہو، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کا جذبہ ہو، اور آخرت کی تیاری کا جذبہ ہو۔ اے اللہ جو برے جذبے ہیں ہمارے دلوں سے نکال دیں، اور جو اچھے جذبے ہیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ جو مخلوق کا یقین ہے اور مخلوق کا تأثر ہے ہمارے دلوں سے نکال دیں، اپنی ذات عالی کا تأثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ کسی کے حسن سے ہم متاثر نہ ہوں،
کسی کا علم ہمیں متاثر نہ کر سکے، کسی کی دولت ہمیں متاثر نہ کر سکے، کسی کی طاقت ہمیں متاثر نہ کر سکے، کسی کی کوئی چیز ہمیں متاثر نہ کر سکے۔ ہم صرف تیری طاقت سے متاثر ہوں اے اللہ، صرف تیرے حسن سے متاثر ہوں اے اللہ، تیرے یقین سے متاثر ہوں، اور تیری جو ذات ہے اس سے ہم متاثر ہوں، تیری صفات سے ہم متاثر ہوں اے اللہ۔ مخلوق کا خوف بھی ہمارے دلوں سے نکال دے، مخلوق کا بھروسہ ہمارے دلوں سے نکال دے، مخلوق سے امید ہمارے دلوں سے نکال دے۔ صرف تیری ذات کی امید ہو، صرف تیری ذات کا بھروسہ ہو، صرف تیری ذات کا خوف ہو اے اللہ۔ جیسے تو چاہتا ہے آج ہمارے دل کو ایسا بنا دے۔ تو سارے بھائی سب کا خیال چھوڑ کر اللہ کے خیال میں بیٹھ جائیں کہ اے اللہ تو میرے دل میں آ جا اور میرے دل میں سما جا، اور پھر میرے دل میں کوئی اور جگہ ہی نہ رہے، اور کسی کی جگہ ہی نہ رہے، میرے دل میں تیری جگہ ہو، تیرے محبوب کی جگہ ہو، اور کسی چیزوں کی اور لوگوں کی جگہ نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری خاطر دل کو سجاتے سجاتے۔ میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری خاطر دل کو سجاتے سجاتے۔ میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے۔ میرے اللہ مسجدیں بچاؤ، مسجدیں گر رہی ہیں بچاتے بچاتے۔ میرے اللہ مدرسے بچاؤ، مدرسے گر رہے ہیں بچاتے بچاتے۔ میرے اللہ مسجدیں بچاؤ، مسجدیں گر رہی ہیں مسجدیں بچاتے بچاتے۔ میرے اللہ مدرسے بچاؤ، مدرسے گر رہے ہیں مدرسے بچاتے بچاتے۔ میرے اللہ مسجدیں بچاؤ، مسجدیں گر رہی ہیں بچاتے بچاتے۔ میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری خاطر دل کو سجاتے سجاتے۔ میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے۔ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے۔ میرے اللہ
میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری خاطر دل کو سجاتے سجاتے میرے اللہ میرے دل میں سما جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری خاطر دل کو سجاتے سجاتے میرے اللہ باطل کو ہٹاؤ کہ مدت ہوئی ہے باطل کو ہٹاتے ہٹاتے میرے اللہ میرے اللہ باطل کو ہٹاؤ کہ مدت ہوئی ہے ہٹاتے ہٹاتے میرے اللہ باطل کو مٹاؤ کہ مدت ہوئی ہے مٹاتے مٹاتے میرے اللہ میرے اللہ باطل کو مٹاؤ میرے اللہ اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا کوئی نہیں ہے میرا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا اللہ تیرے تو نبی بہت ہیں تیرے تو ولی بہت ہیں میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا اللہ میرے کون بگڑی بنائے گا مجھے کون پار لگائے گا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا اللہ میرا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے میں اس قابل تو نہیں ہوں میرا اللہ قابل بھی تو بناتا ہے میرا اللہ مجھے اس قابل بنا دے میرا اللہ اے اللہ قبولیت بھی تو عطا فرماتا ہے میرا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے پوری امت مسلمہ کو قبول فرما لے اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے اے اللہ تو ہمارا بن جا اے اللہ ہم کپڑوں کو صاف کر لیتے ہیں ہم اپنے جسم کو صاف کر لیتے ہیں اے اللہ ہم تو گناہوں کو صاف نہیں کر سکتے میرا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے میرا اللہ اے اللہ اے اللہ گندی جگہ ہم نہیں بیٹھتے ہمارے گندے دلوں میں تو کیسے آئے گا اللہ تو دل کو صاف کر دے میرا اللہ اگر ہم سے صاف ہوتا تو ہم کر لیتے میرا اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے اے اللہ دنیا کی محبتوں سے صاف کر دے اے اللہ غلط یقینوں سے صاف کر دے اے اللہ سارے خوف نکال دے صرف اپنا خوف دے دے اے اللہ سارے شوق نکال دے اے اللہ تو اپنا شوق دے دے اپنے محبوب کا شوق دے دے دین کا شوق دے دے اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے ہمارے دل کو پاک کر دے اے اللہ ہمارے دل میں آ جا اے اللہ پھر نکلنا نہ اے اللہ پھر ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ تو ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا اللہ 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 اگر تو ناراض ہو گیا میرا اللہ تو میرا کیا بنے گا میرا اللہ میرا اللہ تو ناراض نہ ہونا میرا اللہ تو ناراض نہ ہونا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا میرا اللہ
ہم سے ہمیشہ راضی ہونا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا میرا اللہ۔ تجھ کو راضی کرنا ضروری ہے اللہ، ساری دنیا ناراض ہو جائے میرا اللہ، ایک تو ناراض نہ ہونا میرا اللہ۔ اے اللہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اے اللہ تو ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، اے اللہ اگر تو راضی ہو گیا، اے اللہ میرا تو کام بن گیا۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا، اے اللہ تو میرا کام پھر کون بنائے گا میرا اللہ۔ اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، اے اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ صحابہ کو تو نے کہہ دیا کہ رضی اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ ہمیں بھی کہہ دے، اے اللہ ہمیں کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اے اللہ صحابہ نے تو جانیں دے کے راضی کیا، ہم تو جانیں بچا کے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو جان دینے کا جذبہ دے دے، اے اللہ تیری خاطر ہم جان دے دیں۔ اے اللہ اگر جان دینے سے تو راضی ہوتا ہے تو اے اللہ یہ تو سستا سودا ہے، اے اللہ تو اس کو مہنگا کر۔ اے اللہ ہماری جان قبول فرما لے، اپنے راستے میں ہمیں شوق شہادت عطا فرما دے، ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما دے۔ اے اللہ تو مہربانی فرما لے۔ اللہ 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 سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم نے سب کچھ مانگ لیا ہے، اے اللہ تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنے دیدار کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمارے ایمان کو قائم رکھنا، ہمیشہ اے اللہ تو اپنی محبت کو قائم رکھنا۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے دل میں ایمان ہو، ہمارے دل میں محبت ہو۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے روانگی عطا فرما دے۔ اے اللہ آج کی مجلس میں اے اللہ ہم نے صرف تجھ کو مانگا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں، اے اللہ تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ تیرے دروازے سے آج ہم خالی نہ جائیں۔ اے اللہ آج ہم تجھ کو لے کے گھروں میں جا رہے ہیں۔ اے اللہ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہم تجھے لے کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جو تجھے لے کے جائیں وہ کیسے ناکام ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم تجھے لے کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اب ہمیشہ تو ہمارے پاس رہنا، اے اللہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہنا، ہمیشہ ہمارے دل دماغ پہ چھائے رہنا۔ اے اللہ کوئی اور ہمارے دل دماغ میں نہ چھائے۔ اے اللہ ہمارے دل میں بھی سما جا اور ہمارے دماغ پہ بھی چھا جا، ہمارے دل پہ بھی چھا جا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، ہماری زندگی کا بہترین دن ہو، اے اللہ ہم تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے روانگی دے دینا۔ اے اللہ تو اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنے دیدار کا لذت عطا فرما۔ اے اللہ صرف تجھ سے امید ہو، اے اللہ صرف تیرا ہی بھروسہ ہو، اے اللہ صرف تیرا خوف ہو، اے اللہ صرف تیرا شوق ہو۔ اے اللہ ہم سب کام تیری رضا کی خاطر کریں، اے اللہ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت اور احترام کریں، اور جو کام کریں تیری رضا کی خاطر کریں۔ اے اللہ ہمیں رحمانی علم عطا فرما،
اے اللہ انسانی علم کو لوگ علم سمجھتے ہیں، اے اللہ یہ تو جہالت ہے، اے اللہ تو ہمیں علم الہی عطا فرما، رحمانی علم عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں ہر چیز کی حقیقت عطا فرما، ایمان کی حقیقت عطا فرما، یقین کی حقیقت عطا فرما، اپنی محبت کی حقیقت عطا فرما، اپنے علم کی حقیقت عطا فرما، اپنے ذکر کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا اور اپنا اخلاص کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ساری دنیا میں ہمیں دین کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ لوگ دنیا کی خاطر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں دین کی خاطر ساری دنیا میں پھرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ لوگ دنیا کا غم کر رہے ہیں، ہمیں دین کا غم عطا فرما، آخرت کا غم عطا فرما، اے اللہ تو ہماری براہ راست تربیت فرما، ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہر گھڑی تو ہماری نگرانی فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو قیامت تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا، ہماری اولاد کو ہمارے دلوں کا سرور بنا، اے اللہ تو اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا کو اے اللہ تو جگہ عطا فرما، کشادہ جگہ عطا فرما، اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، اے اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اے اللہ تو نے لوگوں کو اتنی جگہیں دی ہیں، تو نے خود فرمایا ہے کہ ان ارضی واسعہ، میری زمین تو بڑی کشادہ ہے، اے اللہ آج اس مجلس میں اے اللہ تو ہمارے لیے کشادہ جگہ کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ جہاں یہ ادارہ ہو اور اس طرح دین کی محنت مجلس ہو، اے اللہ اور جب لوگ آئیں تو ان کے لیے جگہ تنگ نہ پڑے، اے اللہ لوگوں کی کاریں موٹریں سائیکل اے اللہ کشادہ جگہ ہو، اے اللہ تو ہمیں اے اللہ مہربانی فرما دے، اے اللہ ہماری یہ خواہش بھی تیرے لیے ہے کہ اے اللہ تو ہماری اس خواہش کو عملی جامہ پہنا دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت فرما دے، ہمارے ساتھ آسانی فرما دے، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکتیں فرما دے، اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانی فرما دے، ہمارے گھروں میں تو اپنے احکامات کو زندہ فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے توقع رکھتے ہیں یا ان کے ہم پر حقوق ہیں انہوں نے فون کیا ہے، اے اللہ ان دعاؤں کو اے اللہ ان دعاؤں میں ان سب کو شامل فرما، اے اللہ ہمارا دارالعلوم تعلیم و تربیت ہائی سکول روڈ پرانا حاصل پور اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ تربیت یافتہ عملہ عطا فرما، اے اللہ اس کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچا، اے اللہ شرور سے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اس کو اپنے دربار میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرما، اے اللہ اس کے کاموں میں آسانی اور برکت فرما، اے اللہ بہتری فرما آسانی فرما، اے اللہ تو مہربانی فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، تبلیغ و دعوت کے کام کی حفاظت فرما، جہاد کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے یقین کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال مال اسباب احباب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ لال مسجد کی حفاظت فرما، جامعہ حفظہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مہربانی فرما، اے اللہ جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم طاقت استعمال نہیں کریں گے، اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے اے اللہ تو وہاں اس کی بچاؤ فرما دے کہ یہ لوگ طاقت استعمال نہ کریں، اے اللہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم جامعہ حفظہ لال مسجد کو
طاقت کے ذریعے اے اللہ ختم کریں گے۔ اے اللہ تو نے مہربانی فرمائی اور اے اللہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم طاقت استعمال نہیں کریں گے۔ اے اللہ یہ تیرا اتنا حلم ہے، تیری اتنی بردباری ہے کہ وہ کس طرح یہ جرأت کر رہے ہیں کہ ہم مسجد کو طاقت استعمال کریں گے اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور وہاں طاقت استعمال کریں گے، یعنی مسجد اور مدرسے کو گرائیں گے، جو بچے بچیاں استاد پڑھ رہے ہیں ان کو ماریں گے۔ اے اللہ یہ اتنا تیرا حلم ہے، اے اللہ ان کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ اے اللہ تو ان کو اپنی قدرت دکھا، اے اللہ اپنی طاقت دکھا ان کو تیری، اے اللہ ان کو اپنی طاقت بھول جائے، اے اللہ اپنی قدرت اور طاقت استعمال فرما اور باطل کو زیر فرما، حق کو غالب فرما، حق والوں کو غالب فرما، اے اللہ باطل کو اور باطل والوں کو کمزور فرما۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے اللہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل تو ہے ہی جانے کے لیے، اے اللہ تو حق کو غالب فرما، حق والوں کو غالب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں غیر کی طرف خیال سے بھی بچا، اے اللہ غیر کے دروازوں سے بچا، اپنے اپنے دروازے کا رکھ، اے اللہ عزت دینے کے بعد پھر ذلیل نہ کرنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ نہ کرنا، سکون دینے کے بعد پھر پریشان نہ کرنا، امیر کرنے کے بعد پھر غریب نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، جتنی نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے محفوظ فرما، اے اللہ جو نعمتیں ہمیں نہیں ملی وہ عطا فرما، اور جو نعمتیں تو نے دی ہیں اے اللہ مرنے کے بعد بھی نعمتیں سلامت رہیں، ہمیشہ کے لیے ہمیں نعمتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اے اللہ مدینے میں موت عطا فرما، اے اللہ باقی زندگی مدینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ مدینے میں رہنا، اور اے اللہ ایمان کی حالت میں مدینے میں مرنا اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔